بخشوا کے چھوڑے گا. ہن اسی قرآن چھوڑ کے چلے جاتی ہے 8 تراویاں پڑھ کے نکل گئے کدے بس یار تھک گیا یار تے تھک گیا ہے تے گھر والے بے کے پڑھ رہے کیوں جی بہت بوندی ہے بے کے پڑھ رہے کیسے بھلو پانی لانا پوے زمین نو تھکتے ہو دسو نہیں یار میں نہ مہنگا سردی بڑی ہے ہورا دا بھی چوری کر دے ہو دسو ایمانداری نال ہن نہ دسو اللہ دے گھر بیٹھے چوری تو کر دے ہو وہ کیا ذمہ دار ہے جنہیں دنیا دا پانی چوری نہ کرو ذمہ دار ہے ساڑھے لاہور دے حضرت مولانا احمد علی لاہوری خان رحمہ اللہ تعالیٰ جس تک کتھوں انہوں نے نہ سنے ہو سکے کلیانا ہوتا پیران کلیانا دے جان دیا ہو نہیں جان دیا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ اے سارے کلیار چکیر دے انہوں نے مرید ہیں تے انہوں نے کشف ہوندہ اللہ دست دیندہ اے شے حلال ہے کی حرام ہے لمبے واقعات ہیں ہوندا ٹائم نہیں تے چکیرے دے کلیاراں انہوں نے پتا حضرت کو اللہ دست دیندہ ہے کوئی کسی دا یار ہوئے اس کو دست ہے کہ نہیں بولو یار اللہ نے دست ہے کہ نہیں اللہ دست دیندہ حضرت اللہ دست دیندہ او آمد علی کا اے حلال ہے اے حرام ہے تے کلیاراں بڑے سونے مالتے یا موسی کنو دا باغے نونا دے حضرت تشریف لے آئے انہاں کنو پیش کیتے اپنے آن بڑے حلال سمجھ کے حضرت دیکھے فرمایا مالتے تا حلال دینا پانی حرام دا لایا ہویا نہیں چلو بہرحال پانی لا دیا چھک دے ہو حل بہاں دیا چھک دے ہو بولو یار اپریل کنک کپدیاں چھک دے ہو تے اللہ دے بندے ہو 20 تراویاں پڑھ دیا پر لوگ کیوں پڑھ دیئے آج سارے پکے وعدہ کر کے اٹھو انشاءاللہ اسا 20 تراویاں پوریاں پڑھا پکا وعدہ کرو تے روزے کتنے رکھسو 30 والی پڑھنے نے انشاءاللہ رکھسو ارادہ کے وعدہ جڑے پکے وعدہ کر دیں کہ انشاءاللہ روزے 29 ہوئے کے قریب سارے رکھسا ہاتھ کھڑا کرو بولو تے تراویاں روزانہ دیجی پڑھتا ہاتھ کھڑا کرو پکا وعدہ ایک بزرگ فرمان دے سبحان اللہ آدم میرے پورے علم دا خلاصہ ہے گے میری پوریاں کتابہ کا خلاصہ ہے گے دستان تھک کے بے منعمت آدم انا مشقت التعاتی تذهب ويبقى ثوابها ولذت المعصية تذهب ويبقى عقابها میری زندگی دے مطالعے دا خلاصہ ہے کہ نیکی کرن لگیا جڑی تکلیف تے مشقت آندی ہے اور تکلیف تے مشقت ختم ہو ویسی اس نیکی دا ثواب ہمیشہ باقی رہتی وَلَذَّةَ الْمَعْصِيَةِ تَذْهَبُ وَيَبْقَى عِقَابُهَا تے گناہ کرتے وچ جڑی تمہیں لذت ملدی ہے او وقتی ہے او ختم ہو ویسی ادا گناہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے اس وقت میرے دوستا اپنی وقتی لذت واسطے کبھی گناہ نہ کری تے اپنی وقتی لذت واسطے کبھی کوئی نیکی نہ چھوڑی اے مدرسہ قرآن کا مدرسہ ہے پانی ہے میرے پانی کوئی کرنا میں کیا سی سارے بندے میں کیا سی عثمان صاحب کا بس نہیں چلتا آپ کے شروع ہو جاؤ میں تو تعریف میں تھوڑی بڑی تعریف لو آگے تجھے سن سو یقین کرو مزہ آسی مزہ آیا بے شک پیسے دیکھ واپس لے لڑو صرف 2-4 منٹ میرے دوستو مدرسہ صدیقیہ تعلیم القرآن قرآن کا مدرسہ ہے بولو
کدھا مدرسہ ہے؟ دین دا مدرسہ ہے، رب دا مدرسہ ہے۔ اے صرف قاری افضل کلیار دا مدرسہ نہیں، اج آکھو اے ساڑیاں دا مدرسہ ہے۔ اتھے جیڑا برس بچہ قرآن پڑھ سی انشاءاللہ او تراویاں وچ بھی قرآن سنا سی تے کل رب نو بھی قرآن سنا سی۔ رب آکھی اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ حافظ صاحب 174 انچ پڑھ دیا ہو نا، آج میرے سامنے ہی نہیں پڑھو، میرے سامنے ہی نہیں پڑھو، اتھے پڑھ دیا ہو کوئی ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ کوئی 1000 کا نوٹ 500 کا نوٹ اتھے پڑھ سو ایک آیت پڑھ سو جنت کا درجہ بلند ہو آج یہ سبحان اللہ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، قرآن دی آخری آیت پڑھ سے جنت دا سب تو اتلا درجہ چڑھ ویسے لاکھو سبحان صدقے ہوئے انہیں میں حدیث رکھی ہے باپ جمع حضرت میں تو سنبھال کے رکھا گیا ماشاءاللہ۔ تو اسی دیکھ رہے ہیں اگر علامہ عثمانی صاحب میرے جیسے طالب علم ہدیہ دے سکتے ہیں تو تھوڑا حق بنتا ہے جس ویلے خطیب زیچان قرضہ لاوے تو اسی ہدیہ دی بھرمار کر دو میں کہہ رہے تھے کیوں بات ہے بات کھانا ہاں سوائی خاص بات بولی رمضان آ رہے کرنے مجھے رکھنے ہیں تراویح پڑھنی ہے۔ جیڑا بچہ آج اتھے قرآن پڑھ سی کل رب دے کول قرآن پڑھ سی۔ اور میرے دوست رب کسی ریاضی آلے نو، کسی منطق آلے نو، کسی فلسفے آلے نو، کسی ہنر تے فن آلے نو ادھے کو ادھا فن نہیں سننا، رب قرآن آلے کو قرآن سننا۔ اس واسطے مدرسہ قرآن دا مدرسہ ہے، ادھے معامن پڑھ سو کہ نہیں؟ اتھو کنکا اتو نہیں ڈھان دیا۔ یہ لکھو ہے قاری صاحب مہینے دا خرچہ 20 من کنک، کنک سمجھ دیو تو سا کیا دیو کنک کیا دیو ہو کیا کوئی دانے اتھے بچے پڑھ دیں اور روٹی بھی کھان دیں قرآن ہی پڑھ دیں انہاں محبت کر سو کہ نہیں؟ ایک روایت سنا کے گل ختم کرنا، ایک روایت دے الفاظ نے فرمایا کن عالماً او متعلماً او مستمعاً او محباً فلا تکن الخامس فتہلک۔ او بندے یا تو عالم بن جا یا طالب علم بن جا یا سنن والا بن جا یا محبت کرن والا بن جا، پنجواں نہ بنی پنجواں ایک بن دوجا بن تریجا بن چوتھا بن۔ پہلا کیڑا عالم، دوجا طالب علم، تریجا سنن والا، چوتھا محبت کرن والا۔ چنگا راہ سے اگر چارہ وچوں کوئی ہکنا بنیا پنجواں بنیا ہلاک ہو ویسے۔ محبت کر سو، تعاون کر سو، اللہ تعالیٰ اس مدرسے نو قائم رکھے، آباد رکھے، قیامت تک اے مدرسہ قرآن دی روشنی تو قرآن دا نور پھیلاندا رہے اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے دا علم ہر ہر گھر پہنچا دے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیان سماعت فرما رہے تھے آپ شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا مفتی محمد طاہر مسعود صاحب، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سٹیج کی زینت بنے ہیں آج کی ہمارے مہمان خصوصی اور آج اس عظیم الشان جلسہ کے آخری مہمان، میری مراد مقرر شیریں بیان واعظ خوش الحال
خطیب پاکستان حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب انشاءاللہ آپ ان کا نورانی بیان سماعت فرمائیں گے۔ ان کے بیان سے قبل طلباء کرام کی دستار بندی کا مرحلہ ہے۔ آپ تمام حضرات اس خوبصورت منظر کو دیکھیں اور ان کے لیے دعا بھی فرمائیں اور حوصلہ افزائی بھی فرمائیں۔ دستار بندی میں ترتیب یہ ہے کہ 10 بچے حفاظ اکرام جن کی دستار بندی ہو رہی ہے، میں ان کا نام لے رہا ہوں۔ حافظ حماد الحسن سباگا سے، حافظ محمد انس ڈوکھر ضلع جامع، حافظ عتیق الرحمان ڈوکھر، حافظ محمد عظیم شاہ نکٹر، حافظ محمد سلمان ڈوکھر، حافظ محمد نعمان چک نمبر 154 شمالی، حافظ محمد رضوان ڈوکھر، حافظ محمد عثمان ڈوکھر۔ یہ 10 وہ طلباء تھے جن کی دستار بندی ہوئی حفاظ اکرام کی۔ اب 5 طلباء وہ ہیں جو سند فراغت حاصل کرنے والے ہیں۔ حافظ انعام الحق پنڈی بھٹیاں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ اب یہ طلباء جن کو سند دی جا رہے ہیں، حافظ انعام الحق یہ سند فراغت حاصل کرنے والے حافظ انعام الحق پنڈی بٹیا۔ ہاں، ایک بچہ حافظ محمد عباد اس میں نہیں پہنچ سکا، پنڈی بٹیا کا تھا۔ یہ انعام ان کو دیا جا رہا ہے حافظ انعام الحق صاحب۔ حافظ عتیق الرحمان ڈوکھر کے، حافظ محمد اویس چک نمبر 154 کے، آگے تشریف لے آئیں۔ حافظ محمد انس ڈوکھر، حافظ محمد احمد بن کاری